53 سورۃ النحل آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ پر کچھ گفتگو کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ میں کہ بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها بے شک تیرا رب ان سب چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے بعد لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کی پوری ترتیب بیان کی ہے کہ وہ ترتیب کیسے تھی، اور نہ صرف یہ کہ مکی اور مدنی زندگی کی ترتیب بیان ہوئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ غلبہ دین کی ترتیب بھی بیان کر دی اللہ نے کہ دین جب بھی غالب آئے گا وہ اسی طریقے سے آئے گا، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ فرمایا کہ ہاجروا من بعد ما فتنوا، آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس کے بعد ہجرت کی، انہوں نے غلبہ دین کی کوشش کی، انہوں نے دین متین کو اپنایا، انہوں نے پھر اس کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں آزمائشیں آئیں، جب آزمائش آئی تو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی۔ یہ آزمائش مکے میں تھی، مکے سے مدینے تک ہجرت تھی، آ رہی ترتیب وہی۔ ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، مدینے میں آ کے جہاد ہو رہا۔ وصبروا اور انہوں نے صبر کیا جہاد میں، میدان جہاد میں جہاں بھی اسلام بلا رہا ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں، جہاں بھی اسلام ان کو دعوت دے رہا ہے وہاں پہنچ رہے ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک من بعدها بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا بتائیں نا، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے لیے فرمایا کہ تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اتنی چیزوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے میں پہلے دین کے لیے کھڑے ہوں، سمجھ آ رہا ہے، دین کے لیے کھڑے ہوں، ان کو آزمائشیں آئیں، پھر وہ ہجرت کریں، وہ جہاد کریں، وہ صبر کریں، تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سمجھ آیا جی؟ ہاں، یہ ہے، یہ ترتیب ہے۔ آج جو ایسے ہی گھروں میں پڑے ہوئے بخشے ہوئے پڑے ہیں نا، صرف پاک پتن کا بہشتی دروازہ گزر گئے تو بخشے ہوئے ہیں، سال بھر میں صرف ایک بار شب برات کو 2 نفل پڑھ لیے تو بخشے ہوئے ہیں جی، شب برات کو 2 پلیٹیں حلوے کی پکا لیں تو بس بخشے ہوئے ہیں۔ یہ بخشش کا نصاب پتنی انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ بخشش کا پتہ نہیں نصاب انہوں نے کہاں سے لیا ہے۔ بخشش کا نصاب اللہ کے قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، سمجھ آیا؟ یہ حضور کے صحابہ کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ اس نصاب کے اولین شاگرد ہیں حضور کے، اور قیامت تک جو بھی بندہ اس نصاب سے گزر کے آئے گا وہ بھی
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت جہاں لگی ہوگی اس کے پیچھے صفوں میں کھڑا ہوتا جائے گا، اس کے پیچھے اس کو جگہ ملتی جائے گی۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے، نہ جناب دین متین کے لیے کھڑا ہو، نہ وہ ہجرت کرے، نہ وہ جہاد کرے، نہ وہ صبر کرے، سیدھا 2 دن 3 دن نہیں پورا سال ہی نماز نہ پڑھے، اور بابا فرید رحمہ اللہ کی جو دروازہ ہے وہاں بہشتی، وہاں سے گزرے اور سیدھا جنت چلا جائے۔ سبحان اللہ، ایسا شارٹ کٹ راستہ تو کہیں آج تک سنے ہی کو نہیں۔ آپ کے محلے سے بھی لوگ جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، جب بھی بیٹھیں گے او جی میں ہر سال جاتا ہوں جی وہاں جنتی دروازہ گزرنے کے لیے۔ مسجد میں ایمانداری والی بات ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، 5 نمازیں چھوڑیں، جمعہ میں نہیں دیکھا، آج تک ان کو عید میں بھی مسجد میں آتے نہیں دیکھا، مسجد میں نہیں آتے، وہ بہشتی دروازہ گزرنے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی لوگ بتائیں 10 15 گھنٹے ہم روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں، ابھی بھی جنت کے دروازے نہیں کھلنے، تو بتائیں کب کھلنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک عجب دماغ بنا دیا گیا ہے یہ۔ ویسے یہ خام خیالی جو ہے نا یہ ہمارے طبقے میں زیادہ ہے، یہ ہمارے طبقے میں زیادہ ہے۔ ہمارا طبقہ جو ہے نا بس وہ تو ایسی بخشش، ایسے سمجھے خطیب ہو گئے، نقیب ہو گئے، یہ نعت خواں ہو گئے، انہوں نے بخشش کی جو ہے نا وہ چٹیں اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں، جنت کی کنجیاں ان کے پاس ہی ہوتی ہیں، جس کو چاہیں بس دروازہ کھولیں اور اندر داخل کر دیں۔ اور یہ جو ہے نا ہر بندہ، جو بھی بندہ یہاں سے گزر جائے جنتی پکا ہو جاتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں سمجھایا ہے کس نے ان کو۔ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ یہ میں کئی بار واضح کر چکا ہوں، بہت بڑے محدث تھے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بابا فرید رحمہ اللہ کا دروازہ جنتی ہے نا، جو بابا نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جو گزرے گا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین نے جو یہاں سے گزرے گا جنت جائے گا، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ آپ کے مدرسے کا دروازہ تھا، جو آپ کے مزار کا دروازہ ہے نا یہ آپ کے مدرسے کا دروازہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ یہاں سے ایسے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ بابا فرید رحمہ اللہ کی زندگی میں تھوڑا یہاں سے ایسے گزرا کرتے تھے سارے لوگ، وہ تو طلبہ آتے تھے آپ کے پاس رہ کے کئی دنوں کے فاقے کرتے تھے، آپ کے پاس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا قرآن سیکھتے تھے، شریعت سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ سیکھنے کے بعد جب باندھ کے امامت جاتے تھے، غلبہ دین کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے، ان کے لیے آپ نے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا جو گزر گیا بس جنتی ہو گیا، میں جو یہاں سے گزرے بھی اور اس کی لاج بھی رکھے، یہ پڑھ کے جائے اور پھر پڑھائے بھی۔ اب بتائیں نا جو بندہ فاقے کی زندگی گزار کے گیا ہو اور آگے فاقے کی زندگیاں گزار کے اس نے جناب دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی، وہ اللہ کے دین کے لیے بیٹھا ہی رہا ہے، بتائیں اب بھی اس کے لیے ان ربک لغفور الرحیم کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ اس سے مراد وہ بندہ ہے بھائی، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکالا ہے کہ ایسا جناب بس آپ آؤ دروازہ گزرو وہاں سے وہ پکے جنتی ہو۔ بھائی ایمانداری والی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے لوگوں کو، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اور پولیس والے وہاں ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گندی گالیاں الگ دیتے ہیں ان کو، ڈنڈے الگ پھیرتے ہیں ان کو، تو پھر بھی اس قوم کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ اور رب کے دین کے لیے جب مسجد میں آ جائیں صرف اتنا کہہ دیا جائے جی پیچھے آپ صف نہ بنائیں ابھی آگے جگہ ہے، اس بات پہ ان کی سخت انسلٹ ہو جاتی ہے، مسجد چھوڑ کے بھاگنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہیں پہ ایک بندے کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آگے جگہ پڑی ہوئی آپ تشریف لیں، مسجد سے بھاگ گیا، مسجد سے بھاگ گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ بتائیں نا، جن کی رب کا دین سن کے توہین ہونے لگے تو پھر وہ جوتے کھانے پہ تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا ہی کرے گا۔ آؤ بھی جوتے کھاؤ، یہاں پہ ڈنڈے کھاؤ، پولیس والے توبہ نعوذ باللہ ایسے زور سے دھکا مارتے ہیں وہ سیدھا جناب مزار کو جا کے لوگ بس ہاتھ نہ رکھیں تو ان کا منہ جا لگے قبر کو، اس طرح یہ جنتی بن رہے ہیں۔ کوئی نہیں، کر لیں، جب رب کے دین کا بندہ بے وفا بنے گا نا اس کو پھر دنیا میں پڑیں گی اور آخرت میں بھی پڑیں گی، یہ ذہن میں رہے۔ تو یہ جو اوپر سے بدھو مولوی ہے نا، وہ جب سمجھانے کی بات کرتے ہیں ہم تو آگے سے مولوی صاحب دلائل لاتے ہیں، وہ فلانا بزرگ بھی گزرا تھا، فلانا بزرگ بھی گزرا تھا۔ بھئی فلاں جو بزرگ گزرا تھا اس کے زندگی کے عمل دیکھے تھے آپ نے، وہ کیا تھے؟
انہوں نے جو اس کو بہشتی دروازہ سمجھا تھا، پتہ ہے آپ کو وہ کس معنی میں سمجھا تھا؟ آپ جناب ہر ایک بندے کو جناب جنت کی ٹکٹیں بانٹے جا رہے ہیں، کس احمق اور پاگل نے کہہ دیا کہ وہاں گزرنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کہ جنتی بننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب بیان کیا ہے، فرمایا کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، انہیں آزمائش آئی، ہاجر انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، بدر دیکھا، احد دیکھا، حنین دیکھا، تبوک دیکھا، ہیں انہوں نے مال قربان کیا، جانیں قربان کی۔ اللہ نے فرمایا ان ساری باتوں کے بعد وصابر، انہوں نے صبر کیا، کسی کے زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک تیرے رب جو ہے اس کے بعد وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نصاب میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے بھائی، تو یہ بھی خدا کا واسطہ، ہماری اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ درد دل ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے نعوذ باللہ ایسے احمق ہیں، کوئی بات ہو اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر کے ہاں یہ ہو رہی ہے تو فوراً سے پہلے یہ تو بھی ہمارے پیر کا دشمن ہے، یہ تو ہمارے پیر کا گستاخ ہے، پھر ہمیں شٹ اپ کال دینی شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حد ادب گستاخ، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ خدا کے بندو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتے ہیں جس بات کا حکم میرے اللہ نے وہ میرے حبیب علیہ السلام نے دیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ بیان کر دی جائے نا بھی قبروں پہ، یہ قبروں پہ بتائیں، پہلے شادی پہ اور دلہے دلہن کا کمرہ سجایا جاتا تھا، اس میں غبارے چھوڑے جاتے تھے، اب بزرگوں کی قبروں پہ غبارے چھوڑے جا رہے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ غبارے چھوڑ رہے ہیں۔ بتائیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں جس کی پیر کی قبر پہ غبارے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مخالف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا درس بھی سنیں گے، آپ کی کتابیں بھی پڑھیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کب تک؟ کہتے ہیں جب تک آپ ہمارے پیر کی قبر پہ اڑنے والے غباروں کے خلاف بات نہ کریں، جب تک آپ غباروں کے خلاف بات نہیں کرتے تب تک ہم آپ کو سنیں گے۔ ہے حساب یہی نہیں؟ وہ کہہ دیجیے جناب جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر بیعت کے قابل نہیں ہے، تو کہتے ہیں لو جی یہ تو ہمارے پیر کے خلاف ہو گئے۔ میں نے کہا تیرا پیر رب رسول کے حکم کے خلاف ہوا ہے، وہ تمہیں برداشت تھا، ہیں؟ اگر ہم نے رب رسول کا حکم سنایا تو تمہیں برداشت نہیں ہوا؟ بتائے نا، آج لاکھوں روپیہ بلا مبالغہ لگا کے قبروں کو جناب ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے بتائیں؟ لاکھوں روپے لگایا جاتا ہے قبروں پہ جناب یہ لگانے کے لیے۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ قیامت والے دن تمہیں بتانا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کا تعارف کروایا، قسم خدا کی آخری بات جو اللہ نے کی ہے وصابروا کہا ہے اللہ نے، وصابروا، میں دین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہجرت کی انہوں نے، جہاد کیا انہوں نے، آگے میں صبر کیا۔ ان کے تعارف کا آخری کلمہ جو اللہ نے بیان کیا وہ صبر فرمایا، میں انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور یہاں ہمارے پاس پیر زندہ ہے تو اس کے تعارف کے لیے گاڑی کے بڑے ٹائر ہیں، اگر مر گیا ہے پیر تو پھر اس کی قبر پہ اڑنے والے غبارے ہیں، لاکھوں کی جناب ڈیکوریشن ہے۔ یا پھر جناب جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، وہاں پوری دنیا کی سب سے بڑی دیگ پڑی ہوئی ہے، بزرگوں کا تعارف دیگوں سے ہوتا ہے، بتاؤ بھائی۔ کئی بار میں نے یہ بات واضح کی ہے، بابا فرید رحمہ اللہ آپ کے مزار پہ چلے جائیں ہر طرف آپ کو شکر ملے گی، ہے شکر کی پوڑیاں بیچ رہے ہوں گے، دنیا جاتی پہچان جائے گی کہ یہ جناب بابا جی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ جناب شکر کے دیوانے تھے۔ کس کے دیوانے تھے؟ شکر کے دیوانے تھے، یعنی پوری زندگی دین کا کوئی کام نہیں کیا، صرف شکر ہی کھائی ہے، شکر ہی بانٹی ہے، بس شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، گنج شکر۔ خدا کا واسطہ بزرگوں کا تعارف ان کھانے پینے والی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ گنج شکر مطلب مٹھاس کا خزانہ بابا فرید رحمہ اللہ کی زبان میں میرے اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، جس کو بھی دین کی دعوت دیتے تھے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جاتا تھا، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہو جاتا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ پتہ نہیں تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے کہ باپ بھی شکر کے دیوانے تھے تو ہر طرف شکر ہی شکر رکھ دی گئی۔
ایک قبر پہ میں گیا مزار پہ، آپ حیران ہوں گے، وہاں جھولے پڑے ہوئے تھے، جھولے نہیں تو جھولے وہ پڑے ہوئے تھے سارے قبر پہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بزرگوں کو یہ پسند تھا۔ میں نے کہا بزرگوں کو جھولے پسند تھے، ان کی توجہ رب کی طرف گئی کب ہوگی بھلا؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ بزرگ تو بنتے تب ہے جب توجہ الی اللہ میں اسے کمال حاصل ہو جائے۔ اور آپ لوگوں نے پورے جھولے پوری دکانوں سے جو بھی بندہ آ رہا ہے وہاں وہ جھولے لے کے آ رہا ہے بزرگ کی قبر پہ ڈالنے کے لیے۔ یہ مولوی لوگ جو ہے نا اس طرح کی باتوں کو بڑھنے دیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں ان بدعات اور خرافات کے خلاف۔ جب کوئی بولے اس کو جناب گستاخ اولیاء کہہ دیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک اگر بنتے ہیں تو بنا دو بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وہ آگے نظریے بھی یہ ہے کہ جو جھولا یہاں ڈالے گا بزرگ کے مزار پہ، بخشش پکی ہے اس کی، بخشش پکی ہے اس کی۔ پتہ نہیں کن احمقوں نے، کن پاگلوں نے ان کو سمجھا دیا ہے بھائی کہ بخشش کی جو ہے نا وہ یوں ہے کہ جیسے ریوڑیاں بڑھتی ہیں، یہ ویسے بخشش بانٹی جا رہی ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھائی ایسا بالکل نہیں کہا تھا۔ بابا فرید رحمہ اللہ اپنی زندگی آخری وقت جب آیا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین رحمہ اللہ کا آخری وقت جب آیا نا آپ کا، تو آپ نے نماز پڑھی، آپ پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو مان لگے یار نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے پڑھ لی ہے، میں جب یاد نہیں آ رہا تو پڑھ کہاں سے لی ہے؟ دوبارہ شروع کر دی۔ پھر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، میں وہ نماز کا وقت نہیں ہوا، فلاں نماز کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے پڑھ لی ہے۔ بھائی جب یاد نہیں ہے تو پڑھ کہاں سے لی ہے بھائی؟ دوبارہ وضو کیا، پھر شروع کر دی۔ آخری نماز 6 یا 7 بار شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید رحمہ اللہ نے پڑھی ہے۔ اگر یہ بھی کہا جائے نا، آپ نے فرمایا تو جو یہاں سے گزرے گا وہ جنت جائے گا، اس کا مطلب یہ تھا جیسے فرید گزرا ہے ویسے گزرے گا جنت جائے گا۔ جیسے فرید گزرا ہے ویسے گزرے گا جنت جائے گا۔ آپ بتائیں جیسے فرید گزرا ہے ویسے گزر جائے تو کیا خیال ہے اللہ جنت کے دروازے نہیں کھولے گا اس کے لیے؟ کھولے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے نا وہ ان ربک من بعدہا، یہ من بعدہا جو ہے اس پہ بات کر رہی ہیں آج۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ اصل میں فرمایا کہ ہجرت کے بعد، جب انہوں نے ہجرت کی اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ باتیں میرے رب نے کی ہیں، اور یہ کر کس کو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ یہ اپنے حبیب کو کر رہا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ حبیب کو خطاب کیا، اور خطاب کا انداز ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ دیکھیں شروع میں دیکھیں، ثم ان ربک، حبیب تیرا رب، آگے فرمایا ان ربک تیرا رب، حبیب پکی بات ہے تیرا رب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں نا، یہاں پہ خاص لطیف بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہ رضوان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال رہا ہے۔ آزمائش آ رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، گھر چھوٹ رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، صبر ہو رہا ہے، اور اللہ اسی آیت مبارکہ میں 2 بار فرما رہا ہے حبیب پیارے تیرا رب۔ حالانکہ لفظ رب جو ہے وہ تربیت سے ہے، تیرا پالنے والا۔ بتائیں ماں بھی پالتی ہے بچے کو، ماں آزمائش میں ڈالتی ہے؟ ماں نہیں ڈالتی، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ربا کا، حبیب تیرا رب وہ آزمائش میں ڈالے گا، تیرا رب ان سے جہاد کروائے گا، تیرا رب ان سے صبر کروائے گا، تیرا رب ان سے ان کا گھر چھڑوائے گا، تیرا رب ان سے ان کا مال چھڑوائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانا رب یہ چاہتا ہے میں کہ حبیب پیارے، یہ جو میری طرف سے ان پر سختیاں آئیں گی نا، میری ذات کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے بعد ان پر جو سختیاں آئیں گی، ان کا مال جائے گا، ان کی جانیں جائیں گی، انہیں ہجرت کرنی پڑے گی، انہیں صبر کرنا پڑے گا، انہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی بتانا یہ چاہتا ہے میں کہ حبیب پیارے، چونکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں آنے کا، تو میں کہ انہیں پہلے توڑوں گا، انہیں پہلے ٹوٹنا پڑے گا۔
انہیں گھر چھوڑنا پڑے گا، ان کا گھر ٹوٹے گا، انہیں جہاد کرنا پڑے گا، انہیں اپنوں سے لڑنا پڑے گا۔ بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ابا کی گردن پہ چلانی ہوگی، بھانجے کے ہاتھ میں تلوار ہے تو ماموں کی گردن پہ چلانی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ حبیب پیارے ابو بکر بھی کھڑا ہو کے کہے گا، جب اس کا بیٹا کہے گا ابا جی میں آپ کا حیا کرتے ہوئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا بدر میں، اگر کوئی اور ہوتا میں نے گردن اتار دینی تھی، تو پھر ابو بکر صدیق کہے گا کہ بیٹا تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ رہا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا میرے حبیب کی مخالف جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تیری گردن اتار کے میں نیچے پھینک دیتا۔ میں حبیب پیارے یہ جب تک ٹوٹیں گے نہیں نا تب تک میں اپنی بارگاہ کا ان کو معزز و مقرب اور اتنا مقام نہیں دوں گا۔ وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے کب دیا؟ آپ دیکھیں قسم خدا کے مدینے میں جتنے بھی لوگ آ کے حکمران بن رہے ہیں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، ایمان لانے میں پہلے وہی ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، کتنے ٹوٹے ہیں، عمر ہیں کتنے ٹوٹے ہیں، عثمان ہیں کتنے ٹوٹے ہیں، مولا علی ہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک من بعدها میں اس کے بعد پھر میں کہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہی کو اللہ نے فرمایا کہ میں پھر آگے لے کے آؤں گا۔ مدینہ منورہ میں جتنے لوگوں کے ہاتھوں پہ اللہ نے حکومت دی ہے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے، ان سب کی حکومت جو ہے وہ کیسے آئی ہے؟ جتنا جتنا کو ٹوٹا تھا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکومت عطا فرمائی۔ خلافت مصطفیہ کے مستحق وہ ٹھہرے ہیں، ٹوٹنے کے بعد ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آئی ہیں، پھر جناب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہیں یہ دیکھیں نا، جیسے طبیب ہوتا ہے، طبیب بچے کو انجیکشن بھی لگاتا ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کے اندر وہ انجیکشن اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس کو صحت مند بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسے شفا یاب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو بیماری کی کڑواہٹ کی وجہ سے بچہ کھا کچھ نہیں رہا، بیماری کی کڑواہٹ کی وجہ سے کوئی کسی شے کو پسند نہیں کر رہا، اس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے، جسم سے طاقت ختم ہو چکی ہے، جیسے ہی وہ بچے کو سختی والا انجیکشن لگتا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی دنوں میں وہ بچہ رو بصیحت ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ ڈاکٹر دشمن تھا اس کا؟ نہ، وہ ڈاکٹر اس کا خیر خواہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب پیارے یہ تیرا رب ہیں، تیرا رب ہیں، ان سے گھر بھی چھڑوائے گا، ان سے ہجرت بھی کروائے گا، ان سے جہاد بھی کروائے گا، جب وہ صبر کریں گے آزمائشیں بھی ان پر آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے لغفور الرحیم، تیرا رب بخشنے والا مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ تیرا رب نہ فرماتا، یہاں کوئی اور اسم اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر دیتا، صفاتی اسم قہار آ جاتا، کوئی اور آ جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پیارے تیرے صحابہ جو تکلیفیں اٹھائیں گے نا، یہ میرے دین کی خاطر، وہ تکلیف ان کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہوگی، وہ ان کو آزمائش کی بھٹی سے گزار کے ان کو کھڑا کرنے کے لیے ہوگی، سونے کو کندن بنانے کے لیے ہوگی۔ سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالا جاتا۔ فرمایا کہ ان کو جو آزمائشیں آئیں گی، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے وہ ہم سونے کو کندن بنانے کے لیے کریں گے۔ وہ سمجھ پڑا ہے نہیں پڑا بھائیوں؟ ابھی اس پہ جو گفتگو میں نے آج کرنی تھی وہ ابھی رہ گئی ہے، وہ تھوڑا سا میں نے ابھی بس وہ بات کھولنی جا رہا تھا، میں نے کہا کہ اس پہ میں نے یوں بات کرنی ہے، وہ پھر بات ساری ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ کل اس بحث کو مکمل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا